آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں چکن قورمہ کی ریسپی۔ چکن قورمہ کی ریسپی بنانے کے لیے ہم نے 1 کٹوری آئل لیا ہے، گھی لیں تو بہتر ہوگا۔ 2 بڑے پیاز لیے ہیں جسے ہم براؤن کر رہے ہیں۔ پیاز جب براؤن ہو جائے تو اسے آپ کسی برتن میں نکال لیں۔ برتن میں آپ نہ نکال لیں، آپ سیدھا جگ میں بھی نکال سکتے ہیں ہماری طرح، کیونکہ ہم نے اسے دہی کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے۔ تو جتنا بھی آپ کا براؤن ہوا پیاز ہے اسے آپ آئل میں سے الگ کر لیں۔ آئل میں سے جب آپ کا پیاز الگ ہو جائے تو آپ نے اس میں دہی کو شامل کر دینا ہے، جو ہے 1 پاؤ دہی۔ یہ ہمارا چکن جو ہے 1 کلو سے زیادہ ہے، تو آپ سارے مسالوں کو اچھے سے نوٹس کر لیجئے گا۔ مرچوں کا پاؤڈر جو ہم نے 2.5 چمچ ڈالا ہے۔ یہ کٹا ہوا سوکھا دھنیا ہے، پسا ہوا سوکھا دھنیا ہے جو ہم نے 1.5 چمچ ڈالا ہے۔ نمک ہم نے حسب ذائقہ ڈالا ہے جو 1.5 چمچ ہے۔ ½ ٹیبل اسپون ہم نے اس میں ڈالا ہے ہلدی کو، اور ساری چیزوں کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے۔ ہانڈی پکانی کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے، بس آپ ریسپی کو فالو کیجئے اور بنا لیجئے۔ میری بات کو ذرا غور اور دھیان سے سن لیا کریں اور ذرا دیکھ لیا کریں کہ ہم کس طرح بنا رہے ہیں، تو آپ کی ریسپی کبھی بھی خراب نہیں بنے گی۔ یہ ہم نے پھر سے وہی آئل ہے جو ہم نے پیاز کے وقت یعنی کہ پیاز اس میں تلی تھی اور نکالا تھا۔ اگر آپ کا آئل تھوڑا کم ہو جائے، پیاز آپ کی آئل چوس لے، تو آپ پیاز کو تھوڑا اور آئل کو شامل کر دیجئے گا۔ تو اس میں ہم نے کھڑے مسالے ڈالے ہیں۔ کھڑے مسالے میں آپ جانتے ہی ہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کالی مرچیں ہوتی ہیں، تیز پات ہوتا ہے، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، کالی مرچیں، اور کیا ہے، دال چینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چکن کو ڈال دینا ہے مسالے ڈالنے کے بعد، تو اچھے سے اسے فرائی کرنا ہے۔ اگر آپ یہ اسٹیپ نہیں کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا کبھی بھی قورمہ ٹھیک نہیں بنے گا۔ دیکھیے ہم نے یہاں پر جتنا ہم اسے آئل میں بھونیں گے نا، اتنا ہی یہ چکن ٹیسٹی بنے گا۔ کیوں بنے گا؟ اس سے اس کی اسمیل جائے گی، اس کا پانی خشک ہوگا۔ ہم نے اسے پکاتے جانا ہے تقریباً 10 منٹ، تو اسے آگ میں تھوڑا بھونیے۔ آپ کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ چکن کو بھوننا نہیں چاہیے، چکن کو بہت کم پکانا چاہیے۔ بھئی گوشت ہے، یہ گوشت کو پکا کے کھانا چاہیے، اچھے سے پکائیے۔ یہ دیکھیے میں نے کتنا بھوننا ہے اسے، تو یہ چکن کمال کا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اسے آپ نے اسی طرح بھوننا ہے۔ یہ دیکھیے ابھی بھی ہم بھون رہے ہیں اسے، ہے نا بہترین چکن کی ریسپی۔ جیسے یہ مسالوں میں بھونا گیا ہے، اس کے ویسے ہی خوشبو اور ذائقہ کیا کمال کی چیز ہو رہی ہے۔ اور ہم نے اب اس میں شامل کر دیا ہے 2 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ۔ اب ادرک لہسن کے ساتھ بھی اسے اچھے سے بھونیے۔ پہلے تو اس کے مسالوں کی خوشبو اس بوٹیوں میں گئی ہے، اور اس کا جو بدبودار پانی تھا وہ خشک ہوا ہے۔ یہ بوٹیاں خوشبودار ہوئی ہیں۔ اب اس میں ہم نے ادرک لہسن کو ساتھ میں بھوننا ہے۔ یہی اسٹیپ ہوتے ہیں ہانڈی پکانے کے لیے، اچھی ہانڈی پکانے کے لیے یہی اسٹیپ ہوتے ہیں۔ آپ کو جو عورتیں بتاتی ہیں یہ ڈال دیے، یہ ڈال دیے، یہ ڈال دیا، اور بھئی ختم۔ تھوڑا صبر سے کام لیجئے، یہ ہانڈی ہے۔ اب وہ جو ہم نے براؤن پیاز کو دہی میں کیا تھا اور نمک مرچیں کی تھی، وہ ہم دہی میں بلینڈ کی تھی ساری چیزیں ہم نے، ٹھیک ہے، اب اس میں شامل کر دی ہیں۔ اب یہ پکے گا، دہی میں پکے گا انشاءاللہ، اور بہت بہترین یہ ریسپی بنے گی۔ پانی تھوڑا اور ڈال دیا ہے کیونکہ وہ جگ میں لگا ہوا تھا نا، جو سارا مسالہ اتارنا چاہیے، رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح۔ تو مسالے کو اچھے سے پانی کی مدد سے ڈالیے۔ رکھ دیا ہم نے، 20 منٹ بعد اسے کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ لو جی ہم نے کھولا ہے، یہ دیکھیے کیسا روپ اور رنگ آ رہا ہے۔ تھوڑی کیمرہ ہل رہا ہے تھوڑا، کیونکہ وہ دھواں سا ہوتا ہے نا، تو بس
لو جی، بہت ہی بہترین ذائقہ، آپ محسوس کریں تو آپ کو پتہ لگے گا، بہت ہی بہترین ذائقہ جیسے ہم نے اسے پکایا ہے قورمے کو، بہت ہی لاجواب ذائقہ، کمال ذائقہ ہو گیا ابھی۔ لو جی، بھونتے جائیے کہ یہ شکل آ جائے آپ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساری کارروائی ڈالنی ہے اس میں، بھونتے جائیے۔ یہ دیکھیے آئل چھوڑ دیا، اتنا ہم نے اس چکن کو بھونا ہے۔ اور کہاں ٹوٹا ہے میرا چکن؟ چکن نہیں ٹوٹتا، بس اسے میں آپ سے، یہ دیکھیے اب اس میں ہم نے پانی کو شامل کیا ہے جو گرم ہوا تھا، ٹھنڈے پانی کو شامل نہیں کر دینا، ٹھیک ہے۔ گرم بوائل ہوتے پانی کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے، کیونکہ قورمے میں تھوڑی گریوی ہوتی ہے، تو وہ گریوی کے لیے، کیونکہ ہم نے اچھے سے بھون لیا تھا، آئل آ گیا تھا، کوئی پانی وانی نہیں رہ گیا تھا۔ اب ہم نے اس میں گرم پانی کو شامل کیا ہے، تھوڑی دیر ڈھانک دیجیے گا، وہ جو آئل وغیرہ ہوگا وہ اس کے یعنی کہ سامنے آ جائے گا پھر ہانڈی کے۔ لو جی، گرم مسالے کو شامل کیجئے، دھنیے کو شامل کیجئے، ادرک کو شامل کیجئے، اور آپ کا قورمہ تیار ہے۔ اسے چاولوں کے ساتھ کھائیے، اسے روٹی کے ساتھ کھائیے، نان کے ساتھ کھائیے، اور کسی کو بھی کھلائیے۔ ریسیپی میں 19-20 کا آپ کو کوئی نہیں لگے گا کہ یار اس میں ذائقہ کی تھوڑی بھی کمی ہے۔ جسے آپ کھلائیں گے پسند آئے گا، انعام دے گا آپ کو اور تعریف کرے گا آپ کی۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا کسی نے نہیں بھولنا، اسے سبسکرائب کیجئے، اور بیل جو آئیکن آتا ہے نا اسے بھی آل پہ کیجئے، اور آپ کو اسی طرح کی زبردست ریسپیز ملتی رہیں گی۔